باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم حرام یوم شہادت ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور میرا یہ ہدیہ ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 26 ذی الحجہ یا 28 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر وار کیا گیا اور 4 دن آپ بستر علالت پر رہے۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اسلام پر ان کے بہت احسانات ہیں اور یہ محسن کہلاتے ہیں کہ دین کی خدمات ان کی بے شمار ہیں اور تمام صحابہ کرام مرید ہیں۔ مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو، اور مراد وہ ہوتا ہے جس کو چاہا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، 2 شخص مکہ مکرمہ میں بہت رعب والے ہیں، ان کا بڑا دبدبہ ہے اور لوگ ان کو مانتے ہیں، تو یا اللہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے دین میں عطا فرما، دین اسلام کے لیے، یا ابو جہل مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خوشخبری عطا فرمائی کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے ہم نے حضرت عمر فاروق کو چن لیا ہے۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ بڑی دردناک ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام کی خدمت کے لیے جتنا لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ خود فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ طائف کے سرداروں کو آپ نے دین حق کی دعوت دی تو ان سرداروں نے کہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، کم از کم ایسا سلوک تو نہ کرتے۔ آپ نے ان سرداروں کو جب دین کی دعوت دی، انہوں نے وہاں لوگوں اور بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ طائف والوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ چنانچہ جب تعداد مسلمانوں کی 39 ہو گئی، 39 مسلمان اسلام لا چکے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کر چکے کہ یا اللہ، دین کی خدمت کے لیے عمر عطا فرما۔ چنانچہ وہاں ابو جہل بڑا پریشان تھا کہ اس نبی کا دین راتوں رات پھیلتا جا رہا ہے۔ آپس کے اندر اس نے میٹنگ بلائی کہ اس دین کو کیسے روکا جائے۔ سارے سردار مکہ جمع ہوئے، آپس کے اندر اجلاس ہوا۔ جب اجلاس شروع تھا تو ایک شخص آیا تو اس کو دیکھا گیا۔ جب وہ میٹنگ میں آیا تو اس سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیخ نجدی ہوں۔ شیخ نجدی، شیطان روپ بدل کے آیا تھا شیخ نجدی کا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں مشورہ دینے آیا ہوں، تمہارا ہی ساتھی ہوں، تمہارا ہی خیر خواہ ہوں۔ جس سلسلے میں تم میٹنگ کر رہے ہو میں بھی تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ، شیطان نے مشورہ دیا کہ اس نبی کو معاذ اللہ ان کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن جس کی حفاظت خود رب تعالیٰ فرمائے اس نور کو کون بجھا سکتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے مشورہ دیا تو ابو جہل نے کہا اب یہ کام کرے گا کون؟ مشورہ تو تم نے دے دیا، اب یہ کام کرے گا کون؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 26 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں خطاب کا بیٹا یہ کام کرے گا۔ آپ تلوار نکالتے ہیں اور برے ارادے سے دارالارقم، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما تھے، یہ اس مکان کی طرف بڑھے۔ راستے میں تھے کہ ان کو صحابی ملے اور کہنے لگے اے عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بس تھوڑی دیر میں خبر آ جائے گی میں کس کام سے جا رہا ہوں۔ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ صحابی سمجھ گئے کہ عمر اچھے ارادے سے کہیں نہیں جا رہا، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو صحابی نے کہا کہ تم اسلام کے لیے اتنی دشمنی رکھتے ہو، جا کے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ تقدیر مسکرا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کون سے ارادے سے جا رہے تھے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جا رہے تھے، جب اپنی بہن کا سنا تو فوراً گھر کی طرف چلے گئے۔ وہ جا کر دیکھا، گھر کے باہر پہنچے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، دروازے پر لات مارتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہن بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ میں اس دین کو مٹانا چاہتا ہوں، یہ دین میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ بڑے پریشان اور اتنا غصہ، آپ نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہت مارا بہنوئی کو، مارتے رہے۔ بہن بچانے کے لیے بیچ میں آئی تو بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بہن بہنوئی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ بہن سے خون نکلنے لگا، آپ کی ناک سے جسم سے خون نکلنے لگا۔ اتنے جوان بہادر عمر فاروق کی مار کون برداشت کر سکتا تھا؟ چنانچہ جب مارتے رہے، مارنے کے بعد اتنے حیران ہوئے کہ یہ وہ میری بہن ہے جو میرے سامنے ایک لفظ نہیں کہتی تھی اور اب کہہ رہی ہے اے عمر تم جان نکال سکتے ہو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ مار کے حضرت عمر فاروق حیران ہے، یہ میری بہن میرے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتی تھی، آج کہہ رہی ہے ایمان تم نہیں نکال سکتے، جان نکال سکتے ہو۔ کہنے لگے یہ نبی کر کیا دیتا ہے، کیسا جادو کر دیا میری بہن کے اوپر کہ یہ میرے سامنے مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے جو میرے سامنے کھڑے ہو کر ڈرا کرتی تھی۔ چنانچہ جب مار چکنے کے بعد آپ بڑے حیران ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے حق میں دعا کر چکے تھے، بس آپ کے اوپر ایسی کیفیت پیدا ہوئی، ایک دم آپ کے دل کے اندر اسلام داخل ہونے لگا۔ اور بہن سے کہا جب میں آیا تھا تو کچھ پڑھ رہی تھی، اس نے کہا میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ وہ کلام مجھے بھی سنائیں۔ بہن نے کہا ابھی آپ پاک صاف نہیں ہیں، پہلے آپ پاک صاف ہو جائیں، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئیں، پھر آپ اس قرآن کو سنیے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اپنی بہن سے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ بہن قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، حضرت عمر فاروق جیسے شخص کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے پھر تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے قریب پہنچنے لگے، حضور کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ فرمایا اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ عمر کس ارادے سے آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر دروازہ بجاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازہ خود کھولنے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں،
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عمر فاروق کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور حضرت عمر فاروق آپ کی غلامی میں آتے ہیں۔ جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اتنے میں آسمان سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں اور رب کا فرمان آ کر محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے جتنے آپ خوش ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ خوش ہوئے ہیں، اسی طرح سارے آسمان والے بھی آج بہت خوشی منا رہے ہیں۔ جس طرح آپ کے صحابہ خوشی منا رہے ہیں، اسی طرح سارے آسمان والے بھی ان کی خوشی منا رہے ہیں اسلام لانے کی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ چنانچہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں نا؟ حضور نے فرمایا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کھلم کھلا آج کعبے میں نماز پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جیسا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر خانہ کعبہ کی طرف 40 صحابہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنی تلوار خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مکے والو، عمر ایمان لا چکا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو، بیوی بچوں کو، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ عمر کے سامنے آ جائے۔ کوئی کمزور شخص اسلام لاتا تھا، تم اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ آج عمر اسلام لے آیا ہے، کسی میں اتنی طاقت ہے تو میرے سامنے آ جائے۔ حضرت عمر فاروق تو سب نے کھلم کھلا خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ جس دن سے آپ اسلام لے کر آئے، اس دن سے اسلام کی ترقی روز بروز دن بدن بڑھتی چلی گئی اور آپ کی شہادت کے بعد اسلام کی ترقی میں کمی آتی گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، عمر کے ذریعے دین کو غلبہ عطا فرما۔ آپ کی بے شمار خدمات، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو یہ عمر نبی ہوتے۔ آپ کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر کی یہ شان ہے کہ ان کو نبوت ملتی۔ اتنی شان، اتنا مقام آپ کا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جائے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ آپ کی اتنی خدمات اسلام کے لیے، اتنے پہلو ہیں آپ کی زندگی کے کہ کس کس پہلو پر انسان بات کرے۔ آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کا حکومت کرنا، اور کتنے نظام آپ نے دنیا والوں کو دیے۔ پولیس کا نظام ہے، کاشتکاری کا نظام ہے، ڈاک کا نظام ہے، یہ سارے نظام حضرت عمر فاروق نے ان دنیا والوں کو دیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل یہود کے اور منافقین کے بہت خلاف تھے۔ آپ ان کے لیے ذرا بھی نرم گوشہ نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک یہودی اور منافق میں آپس کے اندر کسی معاملے پر تنازع ہو گیا۔ یہودی اور منافق آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، تو وہ فیصلہ کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ نبی پاک سے فیصلہ کروائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب پوری بات چیت سنی، پورا معاملہ سماعت فرمایا، تو دیکھا کہ یہودی حق میں تھا، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ جو مسلمان تھا، نام کا مسلمان تھا، منافق تھا، اس کو پتہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت خلاف ہیں۔ چنانچہ اس منافق نے کیا چال چلی، کہنے لگا تھوڑی دور جا کے
کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواؤں گا۔ یہودی نے کہا اچھا چلو۔ جب دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جب دونوں نے اپنا معاملہ حضرت عمر فاروق کو سنایا تو یہودی کہنے لگا کہ ہم آپ سے پہلے آنے سے پہلے ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں کہ فیصلہ نبی پاک یہودی کے حق میں کر چکے ہیں اور یہ پھر میرے پاس کیا کرنے آیا ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنی تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں، اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے اس منافق کا سر قلم کیا تو لوگوں میں شور شرابہ مچ گیا۔ جو اس کے رشتہ دار تھے، جو دوسرے غیر مسلم تھے، کہنے لگے دیکھو حضرت عمر فاروق نے، وہ مسلمان تھا، اس کا سر قلم کر دیا، دیکھو یہ اچھا نہیں کیا۔ بات بڑھتے بڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جب پورا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ فرمانے لگے کہ اس کی فیصلہ جو ہے آخری بات جب ہوگی جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر لیں گے کہ آپ نے اس منافق کا جو کلمہ پڑھتا تھا سر کیوں قلم کیا۔ حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانے ہی والے تھے، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا ترجمہ اس کا کہ جب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کو ہر معاملے میں اپنا حاکم نہ مان لے، ہر معاملے میں جب تک آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جبریل امین وحی لے کر آ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منافق کا سر قلم کیا ہے، حضرت عمر فاروق یقیناً حق پر تھے، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو حاکم نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آیت میں یہ بھی ہے کہ آپ کا فیصلہ سن کر دل میں بھی اس کے گمان نہ ہو، دل میں بھی خرابی نہ آئے۔ یہاں پر جج کوئی فیصلہ کر دے کسی کے خلاف تو بندہ دل میں جج کو کچھ بھی کہتا رہے، جج کون سا سن رہا ہے؟ جب فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا ہے، جج اس کو چاہے وہ بندہ جج کو گالیاں دیتا رہے دل میں، جج کون سا سن رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فیصلہ فرما دیں تو پھر دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف یا نبی کے خلاف برائی نہیں آنی چاہیے۔ دل میں بھی اگر برائی آ گئی تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک اور منافق کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک منافق امام تھا مسجد میں، وہ ہر رکعت کے اندر فجر کی جب نماز پڑھاتا تو سورۃ عبس وتولی پڑھتا، تو لوگوں نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ یہ امام صاحب روزانہ فجر کی نماز میں عبس وتولی پڑھتے ہیں۔ اس کا پس منظر ان آیتوں کا بھی بتا دوں میں، اس کا پس منظر کیا ہے کہ وہ منافق ہر رکعت میں عبس وتولی کیوں پڑھتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار آئے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری توجہ ان سرداروں کی طرف تھی اور آپ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ سردار ایمان لے آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس سے دین کو، اسلام کو ترقی ملے گی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری توجہ ان سرداروں کی طرف تھی۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نابینا تھے، اس موقع محل کو نہیں سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ضروری کام فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ اس موقع کی مناسبت کو نہیں سمجھ سکے اور کہنے لگے حضور جو کچھ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ میرے سینے میں بھی ڈال دیجئے، کچھ آپ اس کی جھلکیاں جو آپ کو ملا ہے اس کے اندر سے مجھے بھی عطا فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں دیتے اور آپ کی توجہ ان سرداروں کی طرف ہے۔
پھر جب بات چیت ہوتی رہی تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نابینا صحابی نے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ حضور نے پھر توجہ نہیں دی، ان سرداروں کی طرف توجہ رکھی۔ جب تیسری مرتبہ نابینا صحابی نے حضور کو پھر ڈسٹرب کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ماتھے مبارک پر کچھ شکنیں پڑی۔ غصے سے انسان کے ماتھے کے اوپر کچھ بل پڑ جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اور آپ نے اس نابینا صحابی سے منہ پھیر لیا۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ خطاب دیکھیں، یہ کہتے ہیں عتاب ہے، یہ تو محبت بھرا خطاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، نبی کا نام بھی نہیں لیا۔ ہمارا بھی کوئی پیارا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے اور بغیر نام لیے بات کر جاتے ہیں۔ یار کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن بات اسی کی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار کچھ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن نام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نہیں لیا اور فرمایا کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ماتھے مبارک پر بل پڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نہیں لیا۔ فرمایا تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، جبکہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ آپ ان سرداروں کی طرح توجہ دے رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں ایمان لائے نہیں لائے، لیکن یہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کرتے۔ چنانچہ جب وہ منافق فجر کی نماز پڑھایا کرتا تو نماز میں روزانہ عبس وتولی پڑھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کو بلایا، کہا کہ بھائی تمہیں اور کوئی صورت نہیں آتی قرآن کی جو تم روزانہ ایک ہی صورت پڑھتے ہو؟ تو اس منافق نے کہا کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک یہ قرآن ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تو پکا منافق ہے، تیری منافقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کے قرآن ہونے میں بھی شک نہیں ہے، لیکن تیری منافقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امام کا بھی سر قلم کیا۔ چنانچہ آپ یہودیوں کے اور منافقوں کے بہت خلاف تھے، آپ ان کے بارے میں کوئی لچک کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو اس حالت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح جائیں گے کہ میرے سیدھی طرف صدیق اکبر ہوں گے، میرے الٹی طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ جب قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم رب کے سامنے اس حالت میں جائیں گے، سیدھی طرف صدیق اکبر ہوں گے، الٹی طرف عمر فاروق ہوں گے، کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے موجود ہیں جو ان ہستیوں کو مسلمان کیا ان کو کافر مانتے ہیں، ان کے اوپر کتنی لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ کتنا ظلم کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سیدھی طرف صدیق اکبر ہوں گے، الٹی طرف عمر فاروق ہوں گے۔ آج بھی روضہ انور میں اپنے پہلوؤں میں دونوں کو سلائے ہوئے ہیں۔ حضور تو ان سے اتنی محبت کریں، حضور جان و مال اپنا ان پر وار دیں، اتنا پیار کریں ان ہستیوں سے۔ آج کوئی اٹھ کر ان سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، وہ اپنا اسلام کیسے ثابت کرے گا؟ حضور ان سے اتنی محبت فرمائیں، جو ان سے دشمنی رکھے گا پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ان ہستیوں کا کچھ نہیں جاتا، چاند پر کوئی تھوکے، چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی تھوک اس کے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شان صدیق اکبر کو، حضرت عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمائی، اس شان کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جتنی باتیں ہمیں پتہ ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہی جانتے ہیں کہ ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہر نبی کے
کم سے کم 2 وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے کم سے کم 2 وزیر ہوتے ہیں، اور کسی نبی کے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 2 وزیر زمین پہ عطا فرمائے ہیں اور میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین کے اوپر صدیق اکبر عمر فاروق ہیں، آسمانوں پر جبریل امین اور میکائیل ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پوری دنیا کا، کائنات کا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مرتبہ، آپ کا کمال، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت شان عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ حج کے موقع پر کسی نے دیکھا آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت عمر فاروق آج کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آپ تو بڑی شان و شوکت کا اسلام ہے، یعنی کہ لوگ اتنے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، آپ 44 ملک فتح کر چکے ہیں، اسلام اتنی تیزی سے پھیل چکا ہے، اور آپ کے سامنے حج کرنے کے لیے کتنے مسلمان آئے ہوئے ہیں، آپ پھر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اس لیے رو رہا ہے کہ حضرت عمر تو اتنا کمزور تھا، خطاب کے 5 اونٹ تھے، کہنے لگے میرے والد کے 5 اونٹ تھے، جب وہ شام کو آیا کرتے تھے اور مجھے دے دیا کرتے تھے کہ ان اونٹوں کو باندھو، کہنے لگے میں ایک اونٹ کو باندھ کے جاتا تھا، دوسرا کھل جاتا تھا، دوسرے کو باندھنے جاتا تھا، تیسرا کھل جاتا تھا، مجھ سے وہ 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آج اتنا مربع میل کے اوپر مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہوں، یہ اس نبی کی غلامی سے ملا ہے۔ مجھ سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج اتنے مسلمانوں کو سنبھال رہا ہوں۔ مدینہ کی ریاست کیسے بنتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیسے بنتی ہے۔ آج تو بادشاہ کی حفاظت رعایا کو کرنی پڑتی ہے، حضرت عمر فاروق رات کو بھیس بدل کر گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ کوئی مجبور، کوئی ضرورت مند رات کو جاگ نہ رہا ہو، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، رات کو آپ گشت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رات کو ایک دن گشت کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ جب بچے کے رونے کی آواز سنی اس گھر کے باہر ٹھہر گئے تو دیکھا گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور بچہ روئے جا رہا ہے مسلسل۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا مسلسل دھواں اٹھ رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، آپ نے دروازہ بجایا۔ دروازہ بجایا تو پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس عورت نے کہا عمر کی جان کو رو رہا ہے، عمر کی جان کو رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اتنا جملہ سنا، فرمایا کیا بات کیا ہے، بات کھل کر کرو، بات کیا ہے؟ کہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے حکومت کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہمارے گھر پہ کھانے پینے کو نہیں ہے، ان کا باپ ان کے سر پر نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کو گھر پر نہیں ہے، ہنڈیا میں پتھر ڈال کر پکا رہی تھی، بچے کو دلاسا دے رہی تھی، کچھ پک رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بات سنتے ہیں، بیت المال جاتے ہیں، بیت المال سے راشن لاتے ہیں، راشن اپنے کندھے پر رکھتے ہیں۔ خادم کہتا ہے اے امیر المومنین ہمیں دے دیجیے، ہم اٹھا لیں گے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے جو آج کہہ رہے ہو کہ مجھے دے دو؟ حضرت عمر فاروق راشن کندھے پر رکھتے ہیں اور لا کر اس عورت کو دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جن کا تم نام لے رہی ہو، اس کے کندھے کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں، سفیروں سے بھی ملنا ہوتا ہے، ملک کے حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، خود کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس بندے کے بہت کام ہے، اے عورت تو اسے معاف کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ تم حضرت عمر فاروق کی اتنی خیر خواہی کیوں کر رہے ہو، ان کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں رکھتے ہو، ان کی اتنی وکالت کیوں کر رہے ہو کہ حضرت عمر فاروق کو معاف کر دو، اس پر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ
کہ میں ہی حضرت عمر فاروق ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، پہلے تو اس نے کہا تھا کہ تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے، جب حضرت عمر فاروق نے کہا میں ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہوں، میرے کاندھے پر بھی اتنی تمہاری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ آ کر مجھے خبر دی جائے، ہر ایک گھر کی خبر رکھنا آسان نہیں ہوتا، تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ آ کر مجھے آگاہ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نظام قائم کیا کہ آپ رعایا کی، آپ فرماتے تھے کہ نہر فرات پر کوئی کتا بھی مر گیا بھوکا پیاسا، کل قیامت کے دن حضرت عمر فاروق کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ کہ کتا بھوکا مر گیا، اس کا جواب بھی امیر المومنین کو دینا ہوگا۔ آپ نے کتنے ملک فتح کیے۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہو جاتا پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی۔ ایک سفیر ملنے آیا، روم کا سفیر حضرت عمر فاروق سے جب ملنے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ وہ سفیر روم کا ملنے آیا تو آ کر لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو تمہارے اوپر امیر المومنین جو حکومت کرتا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے فرمایا اس کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے لگا اس کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کا محل کوئی نہیں ہے، جیسے ہمارے گھر ہیں ویسے ہی اس کا گھر ہے، جیسے ہم عام گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی عام گھر میں رہتا ہے۔ تو کہنے لگے کہاں ملے گا؟ وہ سفیر پوچھنے لگا، روم کا آیا تھا۔ تو لوگوں نے بتایا، اتنے میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں نے ابھی یہاں جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرف گئے ہیں۔ تو وہ سفیر بہت سیانے ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ تم پر یہ حکمرانی کیسی کرتا ہے؟ یہ کیسا حکمران ہے تیرا؟ عورتوں سے جب پوچھا جائے تو عورت بتا دیتی ہے کہ عورت کیسا بتاتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، دو جملے کہے اس نے کہا عمر نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے، نہ مومن دھوکہ دیتا ہے نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے بتا دیا کہ امیر المومنین جہاں جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ وہ سفیر پیچھے پیچھے گیا اور ڈھونڈتا ہوا دیکھا تو تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت سے، درخت کے سائے میں وقت کا بادشاہ بے فکر ہو کر سو رہا ہے۔ وقت کا بادشاہ درخت کے نیچے بے فکر ہو کے سو رہا ہے، درخت سے تلوار لٹکا کر۔ وہ سفیر سمجھ گیا یہ ضرور اپنی رعایا کے اوپر عدل و انصاف کرتا ہے، جو بلا خوف اس طرح تنہا کیسے آرام فرما رہا ہے، یقیناً یہ اپنی رعایا کے اوپر عدل کرتا ہوگا۔ سفیر نے جب یہ منظر دیکھا اس کے دل پہ اثر ہو رہا تھا کہ اسلام کیا اسلام ہے۔ اور جب وہ قریب آیا، اتنے میں حضرت عمر فاروق جب وہ قریب تھا تو حضرت عمر فاروق کی ایک دم آنکھیں کھلی تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا روم سے بھیجا گیا ہوں، روم کا سفیر ہوں میں، سفارتی تعلقات آپ سے قائم کرنے آیا ہوں۔ اتنے میں اس نے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ آپ سو رہے تھے، میں آپ کے قریب جب آیا، جب میں آپ کو قریب سے دیکھ رہا تھا تو ایک دم میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، تو میں کپ کپانے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ حق کا روب تھا، یہ حق کا روب تھا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اور باتیں بتائیں اس سفیر کو۔ وہ سفیر کہنے لگا سفارتی تعلقات تو بعد میں قائم ہوں گے، آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ اس نے روم کے بادشاہ کے نام خط لکھا کہ اب تم کوئی اور بندہ اپنا سفیر بنا لو، میں ان کا غلام بن چکا ہوں۔ ایسا کردار تھا۔ آج کردار ہم سے رخصت ہو گیا، صرف ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے۔ وہ لوگ جو تبلیغ کرتے تھے اپنے کردار سے کرتے تھے۔ تبلیغ جو ہوتی ہے کردار سے ہوتی ہے۔ ہم زبان سے تبلیغ کرتے ہیں لیکن عمل اور کردار سے دور ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمیں یہی پیغام دیا تھا کہ اسلام بندے کے اندر ہوتا ہے۔ سچا دیندار اسلام والا بندے کا کردار بتاتا ہے کہ میں کتنا مومن ہوں،
کتنا ایمان والا ہوں۔ اس کا تقویٰ بتاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ آج ہم زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں، عمل سے دور ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا خدمات تھی، کیا ان کا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش فرمائے، ہم گناہ گاروں پر بھی ہدایت کے دروازے کھول دے اور ہمیشہ ہمیں بھی پکا سچا مسلمان رکھے اور ہمیں بھی پرہیزگار متقی بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔